اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون سورہ یاسین آیت 41۔ اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پانی کے اندر روانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر روانی نہ بھی ہو، کھڑا پانی ہو، پھر بھی پانی جو ہے اپنے وزن سے ہلکے وزن کو اپنے پشت پر اٹھا لیتا ہے، پانی کے وزن سے ہلکا وزن اٹھا لیتا ہے۔ کشتی جو ہے وہ انسان کشتی سازی کی صنعت سے جب سے باخبر ہوا ہے، کشتی پانی کے اوپر تیرتی اس لیے ہے کہ کشتی کے نیچے جتنا پانی ہوتا ہے اتنے سے زیادہ کشتی جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو کشتی کے نیچے کا پانی سے کم وزن کا ہو، اور جب نیچے جو پانی ہے اس کے وزن سے زیادہ ہو جائے تو کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ تو پانی کا اپنے سے ہلکا وزن کو اپنے پشت پر اٹھا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے ذریعے تدبیر حیات کا ایک اہم مسئلہ حل ہوتا ہے، نقل و انتقال کا۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ حملنا ذریتہم، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کشتی نوح ہے۔ اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں بھری ہوئی کشتی، کشتی نوح کی کشتی جو ہے وہ بالکل بھری ہوئی کشتی تھی، اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نے کہا فرمائے ہم نے ان کی نسل کو کشتی میں اٹھایا۔ نسل انسان کی بقا جو ہے اس کشتی کے اوپر منحصر تھی جو حضرت نوح نے چلائی، اس سے انسانی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے۔ اس لیے کہ نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں ساری کرۂ ارض جو ہے وہ غرق آب ہو گیا تھا، سارا پانی اوپر آ گیا تھا، اور صرف کشتی میں سوار لوگ بچ گئے تھے، اور آنے والی نسل جو ہے انہی لوگوں کی نسل ہے جو کشتی میں بچ گئے تھے، اس لیے ذریتہم کہا ہے، ان کی نسل کو ہم نے کشتی پہ اٹھایا ہے۔ یہ اس وقت جو مشرکین ہے، اس وقت کے جو لوگ ہیں، ان کی جو نسل ہے اس کو ہم نے کشتی کے ذریعے بچایا ہے، ورنہ یہ سارے نابود ہو جاتے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، بہت بڑا پانی آیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، یہ طوفان
کیسے اتنا پانی اچانک جو ہے وہ سطح زمین کے اوپر آ گیا، بہت بہت بڑا پانی آ گیا تھا۔ یہ نوح کے بیٹے نے کہا کہ یہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچا لوں گا اپنے آپ کو، تو فرمایا کہ کوئی نہیں بچے گا، آج پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نہیں بچے گا، پہاڑ بھی غرق ہو جائیں گے، اتنا پانی کہاں سے آئے۔ ایک روایت ہے، اس میں فرمایا کہ یہ جو کہکشائیں ہیں اس میں سے آیا پانی۔ تو آپ کہیں گے کہ کہکشاؤں سے پانی آتا ہے؟ جی، آپ جدید سائنسی مطالعہ کریں، ہم اس پر استدلال نہیں کرتے، ایک واقعے کے طور پر ہم بالمناسبہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے سائنسی مفروضوں پر ہم تکیہ کر کے قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مفروضے بدلتے ہیں، قرآنی حقائق قابل تبدیل نہیں ہیں، لیکن بعض حقائق ہیں جو مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے، نظریہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہکشاؤں سے پانی آیا جس سے زمین جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دمدار ستارے آپ دیکھتے ہیں، یا وہی ستاروں میں پانی ہے، برف ہے، اور پتہ نہیں کتنا پانی کتنا برف ہے، اور سمندر کا پانی جو ہے شروع میں جب زمین آبادی کے لیے مہیا کی جا رہی تھی تو ادھر سے پانی ادھر آیا ہے، بہرحال ادھر سے پانی ادھر آیا، یہ مفروضہ ہے۔ بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ بہت سارا پانی جو ہے کہکشاؤں میں موجود ہے، وہاں سے آیا تھا۔ فلک مشحون، بھری ہوئی کشتی سے مراد تو کہتے ہیں طوفان نوح ہے۔ یہ بھی اللہ کی تدبیری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ کی تدبیری آیات میں سے ایک جو ہے وہ کشتی ہے، لیکن یہاں کشتی کے ساتھ مشحون کا لفظ ہے۔ مشحون کا لفظ جو ہے وہ شامل ہونا وہ قرینہ بنتا ہے کہ کشتی نوح مراد ہے، ورنہ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی کرۂ ارض کے اوپر تدبیر حیات کے لیے کشتی رانی کا بہت بڑا دخل ہے، قدیم سے خصوصاً آج کل۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ جی، اور ہم نے کشتی جیسے اور سواریاں بنائی۔ حضرت نوح نے تو پہلی کشتی بنائی تھی، کشتی کی صنعت جو ہے وہ حضرت نوح کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کشتی سازی بعد میں آنے والی نسلوں نے سیکھ لیا۔ اس آیت پر ارشاد کیا ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کشتی جیسے اور کشتیاں ہم نے بنائی آنے والی نسلوں کے لیے، ما یرکبون، جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور کشتیاں بنائی من مثلہ، یعنی فلک مشحون کی طرح، نوح کی کشتی کی طرح کی اور کشتیاں آنے والے نسلوں نے بنائی۔ مثلہ کا مطلب یہ ہے کشتی نوح کی طرح ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے مثلہ سے مراد جو ہے کشتی کی طرح اور سواریاں، جیسے اونٹ ہے اور آج کل کی گاڑیاں ہیں وغیرہ، ریل گاڑی وغیرہ ہے، یہ من مثلہ میں آتا ہے۔
یہ کشتی کی طرح جو ہے وہ انسان کی سواری کے لیے کام آتے ہیں، ان کو بھی ہم نے خلق کیا ہے۔ انسان کی عطا کردہ صلاحیتوں سے انسان جو کچھ بھی بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرح نسبت دیتا ہے کہ ہم نے بنایا، ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو سوجھ بوجھ دے دی، ہم نے انسان کو عقل دے دی، فہم و فراست دے دی، اور پھر زمین میں اس کے لیے وسائل بھی فراہم کیے، تو ہم نے خلق کیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ اور اللہ کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ ان کو غرق کر دیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے، اور اگر اللہ چاہے ان کو نسل انسانی کو غرق کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے اللہ کی مشیت کو۔ لہٰذا اللہ کی مشیت جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی۔ الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، اللہ کی مشیت کو روکنے کی دو باتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو تباہ ہونے، غرق ہونے سے بچا لیتی ہے، رحمت الہی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے خود کہ انسان کو تباہ نہیں کرنا، ابھی ایک مدت تک اس انسان کو روئے زمین کے اوپر آباد رکھنا ہے، ایک رحمت الہی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اپنا اٹل فیصلہ ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک زمانے تک ان کو متاع حیات سے یہ زندہ رہنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے گا۔ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے تم اس جرم اور گناہ کے مرتکب ہونے سے بچو جس کا عذاب جو ہے ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے لیے، اسی زندگی میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے اس قسم جس قسم کے گناہ کے تم مرتکب ہو رہے ہو، اور اس سے تم اسی دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے، جس طرح پہلے مشرکین جو ہے وہ اس دنیا سے تباہ ہو گئے، اس سے بچو۔ وما خلفکم، اور آخرت میں آنے والا عذاب تو بہت بڑا سنگین ہے۔ ما بین ایدیکم، دنیا کے عذاب سے، وما خلفکم، اور قیامت کے عذاب سے بچو۔ ان سے جب کہا جاتا ہے تو وہ اس نصیحت کو قبول کرنے کی جگہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی اکثر و بیشتر مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ ہمیشہ آیات تدبیری کے ساتھ خطاب فرماتا ہے۔ وآیۃ اللہم، آیۃ اللہم ان کے لیے ایک نشانی ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے کہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری بے شمار آیات تدبیری ہے، آئے دن روز و شب جو ہے وہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری آتی ہے۔ ہر آن اگر انسان متوجہ رہے اور آگاہ رہے، چشم بینا سے دیکھے، ہر آن اللہ کی تدبیری آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔
یہاں پر جو بھی جنبش ہوتی ہے، جو بھی ہلکی جنبش ہوتی ہے، یا کوئی قدم اٹھتا ہے، کوئی کلمہ بولتا ہے، ایک بات کرتا ہے، کسی بات چیز طرف انسان کی نگاہ اٹھتی ہے، تمام آیات تدبیر الہی ہے جی۔ الا کان عنہا معرضین، یہ صاحب سے یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، وہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ان کو ہم آیات نہیں سمجھتے، یہ ہمارے روز کا معمول ہے، ہاں کون سی بڑی بات ہو گئی۔ مثلا ہم زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، وہاں فصل اگتی ہے، روز کا معمول ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے نسلوں سے باپ دادا سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ روز کا معمول ہے۔ یہ سورج طلوع کرتا ہے، یہ دھوپ پڑتی ہے، روز کا معمول ہے، یہ کون سی آیت ہے جی؟ ایسے گزر جاتے ہیں کہ اس کو روز کا معمول سمجھ کر ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو دلیل نہیں سمجھتے۔ وَإِلَّا ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر مضبوط ترین دلیل ہے۔ مضبوط ترین دلیل اس طرح ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک ارادہ اور ایک منشا کا انکشاف ہوتا ہے، یہ خود سے نہیں ہوا، کسی نے کیا ہے، خود سے اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیری آیات ہیں ان کا مطالعہ کرو، اور زندگی میں جہاں بھی بیٹھو، جہاں اٹھو، جو بھی کام کرو، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیسے تدبیر ہے، کیسا حکیم ہے وہ ذات۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن غور اور فکر ہم بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ان آیات تدبیری پر ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ معمول ہے زندگی کا، ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات ہے، آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ یہ اعراض منہ موڑ لیتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو معمولات پر حمل کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں، جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو بس صریح گمراہی میں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کچھ خرچ کرو، مشرکین سے کیوں کہا جاتا ہے خرچ کرو؟ وہ تو ثواب کے قائل نہیں ہے، وہ آخرت کا قائل نہیں ہے، وہ جنت و نار کے قائل نہیں ہے، وہ خرچ کیوں کریں؟ بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مشرکین میں سے جو ہوتے ہیں آپس میں، بعض مشرک مومن، بعض وہ ہوتے ہیں شرک کے اوپر کافی، بعض مشرکین کے رشتہ دار ہیں جو مومن ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ دے دو، ان غریبوں کے لیے کچھ دے دو، آپس میں کوئی کسی سے کہتے تو کہتے ہیں یہ مسلمان بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رازق ہے، ہمارے تو یہ ہے لات و منات جو ہے وہ رازق ہے، ہم ان کا پوجا کرتے ہیں، ہم رزق حاصل کرتے ہیں، ان کو ان کا اللہ چاہتا تو اللہ دے دیتا،
اللہ نے اس کو نہیں دیا، ہم کیوں دیں گے؟ وہ یہ جواب دیتے ہیں، ہم ان کو ان کا اطعام کریں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اطعام کرتے۔ مشرکین کا ایک استدلال اسی طرح رہا ہے کہ وہ نظام فطرت سے اپنے حق میں وہ استدلال کرتے ہیں۔ ایک قابل توجہ استدلال پہلے اس کا ذکر آیا ہے اور اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے چاہا ہے کہ ہم سے شرک صادر ہو جائے، پھر صادر ہوا ہے۔ یہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کے منشاء کے عین مطابق ہے، اور اللہ نے روکنا ہوتا تو ہم شرک نہ کر پاتے۔ وہ اس قسم کا استدلال کرتے تھے مشرکین، یعنی مشرکین نظریہ جبر کے تحت۔ یہ جو نظریہ جبر جو ہے اپنا لیا ہے کچھ لوگوں نے متاسفانہ، ہم ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو متاسفانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم کو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھدار عاقل ہونے کے باوجود نظریہ جبر کے کس طرح قائل ہے۔ مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، مجبور کو شریعت نہیں دی جاتی، یہ مجبور کی ہدایت کے لیے ہادی اور رہنما نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی اگر ہدایت دینا ہے، رہنمائی دینا ہے، ڈرائیور کو دیا جاتا ہے، گاڑی کو رہنمائی نہیں دی جاتی، گاڑی کے لیے قانون نہیں بنایا جاتا کہ اس پر گاڑی عمل کرے، گاڑی کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اس کو کیسے قانون دیا جائے گا؟ اگر انسان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، انسان گاڑی کی طرح ہے، تو انسان کے لیے قانون نہ دیا جاتا۔ مسلم سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، گاڑی کو قانون نہیں دیا جاتا، ڈرائیور کو قانون دیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈرائیور کا اختیار اور ارادہ چلتا ہے، وہ خود مختار ہے، اور مجبور کو آزمایا بھی نہیں جاتا۔ کیا آزمائش کریں گے؟ اس کے اختیار میں بس میں نہیں ہے سوائے ایک راستے کے جس کے اوپر لگا دینے والا لگا دیا، وہی ہوگا، دوسرا تو ہوگا ہی نہیں۔ تو امتحان اور آزمائش کس لیے ہو؟ اور ثواب و عذاب کبھی مستحق نہیں ہو سکتا مجبور سے جو کام صادر ہوتا ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے نہ کچھ بھی نہیں، یہ مجبور ہے، اس کا اپنا عمل ہے ہی نہیں۔ مشرکین کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم سے شرک صادر ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے چاہا، وہ اس طرح وہ کرتے ہیں۔ اور ادھر غریبوں کے لیے کچھ دینے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتے پلاتے، ہم کیوں کھلائیں؟ جی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے، قانون علت و سبب، علل و اسباب، قانون علل و اسباب ہے۔ ایک شخص فقیر مسکین ہوتا ہے، رزق اور دولت کمانے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مسخر نہیں کر پاتا بیچارہ، اس لیے غریب رہتا ہے۔ دوسرا بندہ مسخر کر لیتا ہے، وہ پیسہ والا ہو جاتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، قانون علل و اسباب ہے، ایک قانون ہے
وہ ایک قانون نافذ ہے، اس قانون کے تحت وہ امیر ہوتا ہے، اس قانون کے تحت یہ غریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب نہیں کیا، نہ اس کو امیر کیا ہے، اس قانون نے کیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے انسان امیر و غریب ہوتا ہے۔ مشرکین جو ہے یہ دونوں جگہ پر، یعنی شرک کو بھی اللہ کے حوالے سے کہتے تھے اللہ نے کرایا ہے، اور یہ امیری اور فقیری بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ ہم کیوں اس میں مداخلت کریں اللہ کے کام میں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ، جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائے اسے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ مشرکین جو ہے وہ صریح گمراہی میں ہیں کہ وہ اصل مسئلے کو اس کائنات کے نہیں سمجھ سکتے کہ یہاں پر قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس قانون کے تحت انسان خود مختار ہے، شرک کرتا ہے مومن بنتا ہے، اور انسان خود مختار ہے، کماتا ہے امیر بنتا ہے، نہیں کما سکتا ہے، حالات نہیں ہے بیچارے کے پہنچ میں نہیں ہے، وہ غریب بنتا ہے۔ یہ امیری اور غریبی جو ہے وہ انسان کے اس میں ہے، اس کی وجہ سے ہے، حالات کی وجہ سے ہے۔ اور کبھی انسان خود سست ہوتا ہے، لاابالی قسم کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس میں غریبی آ جاتی ہے، اس کے غریب ہونے کے علل اسباب خود اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کہ اللہ نے یا کسی اور نے نہیں کیا۔ مشرکین جو ہے وہ اس قسم کی باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، نظر جبر کو وہ اپناتے ہیں مشرکین۔ اور ہم نے بارہا کہا ہے، متاسفانہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے نظر جبر کو اختیار کیا ہے۔ اتنا نامعقول نظریہ، ناممکن نظریہ ایک انسان کیسے اپنا سکتا ہے؟ ہم کو اس کے اوپر بڑا تعجب بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔